بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو زنگ آلود کیل یا گندگی میں پڑا ہوا کانٹا چبھ جائے تو اس کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا تمباکو حسب برداشت گرم کر کے پٹی کے ساتھ اس جگہ پر باندھ دیں۔ درد بھی ٹھیک، کیل کانٹے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا۔ کمزور دانتوں کو طاقتور بنانے کے لیے ایک پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑھوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ کالے چنے کا شوربہ گرما گرم بھاپ اٹھتا ہوا 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 ماہ تک پینا ٹی بی، دمہ، شوگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی جتنا چائے گرم ہوتی ہے، چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور انسان جلد بوڑھا نہیں ہوگا۔ 2 کپ پانی میں تھوڑا سا تازہ پودینہ ڈال کر ابال لیں تاکہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ شام 4 بجے یہ قہوہ باقاعدگی سے 2 ہفتے لگاتار استعمال کریں۔ جسم کے کسی حصے میں کڑوڑ پڑنے ختم ہو جائیں گے۔ آزمودہ ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اگر کسی کو ددری ہو تو گیلی کیکر کی لکڑی چولہے میں لگا دیں، اس کے پیچھے سے پانی نکلے گا، وہ دردی پر لگائیں۔ 1 دفعہ ہی لگانے سے دردی ختم ہو جاتی ہے۔ 2 گلاس پانی میں مٹھی بھر پودینہ ڈالیں اور ابال لیں۔ جب پانی ابل جائے تو پانی چھان کر الگ کر لیں اور اس میں 1 عدد لیموں کا رس ڈال کر مکس کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ دن میں 2 سے 3 بار ماؤتھ واش سے کلی کریں۔ 1 ہفتے میں دانتوں میں کیڑا لگنا ختم ہو جائے گا اور پھر زندگی بھر دوبارہ کیڑا نہیں لگے گا اور دانت محفوظ رہیں گے۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی لے کر اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ نوٹ: یہ نسخہ سردیوں میں استعمال کریں۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ سابودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ 4 دن کے استعمال سے معدہ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5-6 بجے پینا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کا کھانا جلد کھا لیا کریں۔ لیٹ کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ سونے سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ جو کھایا فوری ہضم: لاچی کے بیج، سونف اور زیرہ ہم وزن لے کر ذرا بھون لیں، پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ استعمال کر لیں۔ لاجواب نسخہ ہے۔ صورت انزال کیکر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سایہ میں خشک کر کے سونف بنا لیں اور اس سفوف کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ صبح و شام 6 ماشا سفوف دودھ کے ہمراہ کم از کم 1 ماہ استعمال کریں۔ شرطیہ نسخہ ہے۔ کیلے کے خشک پتے لے کر انہیں جلا کر پیس لیں اور تھوڑا سا نمک ملا کر 2 ماشے صبح و شام استعمال کریں۔ بلغمی کھانسی چند روز میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو قح آ رہی ہو اور کسی بھی طرح نہ رک رہی ہو تو سبز مرچ کے 4 سے 5 بیج پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ قح رک جائے گی۔ اگر کسی کو لکوریا کا پرانا مرض ہو تو نیم کی 3 سے 4 عدد نمولیاں لے کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ کئی لوگوں کا آزمودہ ہے۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ یہ نہایت بہترین ٹوٹکا ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرے سی مصری لے کر رات کو وقت کھا کر سو جائیں اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگا لیں۔ دن میں 3 سے 4 بار ایسا کرنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے اور گلے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ جس کمرے یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چاند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت بوتل یا گلدان میں لگا کر سجا دیں، پھر کبھی چھپکلی کمرے میں نہیں آئے گی۔ صرف 1 دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کلونجی آدھا پاؤ، گلوکیر یعنی الویرا آدھا پاؤ لے کر اس کو اچھی طرح پیس لیں اور آدھا کلو چینی ڈال کر شربت بنائیں۔ آدھا چمچ دن میں 4 مرتبہ تھیلیسیمیا کے مریض کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے بہترین ہے۔
اگر مرغی انڈا نہ دیتی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے 4 دن روزانہ کھلائیں، انشاءاللہ مرغی انڈا دینا شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔